یہ بتائیں کہ ابھی جو وقت ہے یہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کا وقت ہے، اسلام آباد کو بند کرنے کا وقت ہے، لانگ مارچ کرنے کا وقت ہے، یا کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے؟ نہیں، ویسے وقت تو کشمیر کے ساتھ ہے کہ مطلب کشمیر کے ساتھ کھڑا ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان بھی جو ہے نوالے سارے اکیلا کار ہے، یہ پزرامان لوگوں کو بھی تو کچھ کھلایا کریں گے تاکہ اس کو بھی کچھ مل جائے۔ اکیلا بھی عمران خان بیٹھا ہوا ہے، اکیلا کار ہے، لیکن یہ بھی مولانا ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے اس کا اکیلے سے گزارا نہیں ہوتا ہے، اس کو دیا کریں کچھ نہ کچھ، مولانا پزرامان کو بھی دے دیں، یہ بھی اسی کے لیے تڑپ رہا ہے، بس اس کو مل نہیں رہا ہے۔ نواز شریف تو اس کو دیتا تھا، لیکن آپ لوگ سارا اکٹھے اپنے پاس رکھتے تھے، لیکن تھوڑا اس کو بھی دے دو۔ اور لانگ مارچ جو ہے وہ اس کے ہم لوگ خود خلاف ہے، اس وقت جو ہے کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ویسے فضل الرحمان بھی اچھا بندہ ہے، لیکن بندہ تو بس کیا بولوں، نہیں تو وہ کہہ رہے میں اسلام آباد آؤں گا، حکومت گرا کے ہی واپس جاؤں گا۔ نہیں، حکومت گرانے کا کام تو اس کی بس میں نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ حکومت آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ سارے فوج کا حکومت ہے ماشاءاللہ، اور یہ گرانے کا اس کا بالکل بس کا کام ہی نہیں ہے۔ تو کیا مولانا صاحب، آپ نے ابھی بولا کہ عمران خان کو چاہیے کہ مولانا کو کچھ کھانے کے لیے دے، مولانا صاحب کیا اپنے لیے کچھ کریں یا عوام کے لیے نہیں کریں؟ نہیں، یہ تو بس عوام کے لیے والا کہ آج تک یہ آیا ہی نہیں عوام کے سامنے، بس ووٹ لے کے جاتا ہے، بس پھر آتا ہی نہیں اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے۔ لیکن اصل میں یہ ہے کہ بس یہ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں، مطلب اس کے پیچھے بھی نواز شریف کا ہاتھ ہے یا شہباز شریف کا ہاتھ ہے، وہ اس کو بٹھا رہے ہیں مطلب ملک اپنے حکومت گرانے کے لیے، لیکن حکومت نہیں گرے گا انشاءاللہ، عمران خان کے حق میں ہوئے گا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جہاں کنٹینر آ گئے ہیں، کنٹینر ایک دو دن تک لگ جائیں گے، کنٹینر انہیں رکھ دیے ہیں، تو کیا کہتے ہیں انہیں یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں تو کیا مشکلات ہوں گی؟ ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، مشکلات تو یہ ہوگا کہ ابھی سے کنٹینر پڑے تو سارے راستے جم ہو جائے گی۔ ابھی کل 26 تاریخ ہے، تو 26 تاریخ سے میرے اندازے سے یہ راستے بند ہوگا، صرف ہمارے کے لیے نہیں، جو لوگ بچے اسکول جانے مدرسے تے جانے سب کے لیے راستے بند ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہمارے کے لیے سارے راستے بند ہوگا یا تحریک انصاف کے لیے راستے بند ہوگا، یہ سارے پاکستان ہے، یہ پاکستانیوں کا پاکستان ہے، یہ صرف عبدالرحمان کا پاکستان نہیں ہے۔ جو راستہ بند ہوگا ہم سب کو تکلیف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب کو اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لیے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اس کو بالکل نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ملک کا جو حالات ہے وہ بھی خراب ہے، نواز شریف کے بھی حالات خراب ہے۔ بات یہی ہے کہ یہ اسلام آباد میں جو آنے اسلام کے لیے نہیں آ رہے، اسلام آباد کے لیے آ رہے، تو اس کو نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب آ رہے ہیں، کنٹینر رکھ دیے کہ مولانا صاحب کی بات نہ کریں، مولانا صاحب نے ظلم کیا کشمیریوں کے ساتھ، مولانا صاحب نے کشمیریوں پہ قیامت ڈھا دی ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں 182 یا 192 ملک ہیں جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن ان میں سب نے اس دفعہ پہلی دفعہ پوری دنیا، ان سے پوچھیں پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ اب اٹھایا گیا ہے، کشمیر کا اب پتہ چلا ہے پوری دنیا کو، اور یہ اب کشمیر کا ٹائم آیا اور اس نے جناب، اور یار تم دھرنا دے دینا، مہینہ ٹھہر کے دے دینا، 2 مہینے ٹھہر کے دے دینا، کشمیر کا فیصلہ ہونے دو۔ ہماری قومی متحدہ نے کہا ہے، ہمارے انصاف کے اداروں نے کہا ہے، ہمیں عالمی اداروں نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے کریں گے جی، کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی چارہ پاکستان کے، یہ کشمیر کو روکنے آئے ہیں، یہ عمران خان کو نہیں ٹانے آئے۔ وہاں انڈیا میں دیگیں پک رہی ہیں، وہاں لنگر چل رہے ہیں، وہاں خوشی کے شمانے بجائے جا رہے ہیں کہ جناب واہ جی واہ، مولانا صاحب نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، ہمارا مسئلہ آسان کر دیا۔ اب ساری توجہ ہٹ گئی ہے کشمیر سے، یہ کشمیر سے توجہ اٹھانے کے لیے یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو بند کیا جائے۔ پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا کہ میں اسلام آباد تب تک بند کروں گا جب تک عمران خان سے استعفیٰ نہیں لے لیتا، اور استعفیٰ لیے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جی کسی کا باپ بھی استعفیٰ نہیں لے سکتا ہے، یاد رکھیں اللہ اقتدار دیتا ہے، اللہ اقتدار لیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو اقتدار دیا، اللہ نے اس کو حکومت دی ہے، اللہ نے اس کو وزیر اعظم بنایا ہے، اللہ نے اس کو جناب عروج عطا کیا۔ اللہ جب پہلے عروج دیتا ہے پھر زوال بھی دیتا ہے، جب غلط کام کرتے ہو تو وہ پکڑ میں بھی لیتا ہے۔ دیکھو تم نے اتنے سال مزے لوٹے ہیں کشمیر کمیٹی کے، تم نے مزے لوٹے ہیں جناب 22 نمبر بنگلے کے، تم نے مزے لوٹے ہیں پجاروں کے، تم نے مزے لوٹے ہیں جناب TADA لے کے۔ اب بس کرو یار، کشمیریوں پہ ظلم نہ کرو، اپنے ہی وہ نشے من پہ بجلیاں گرا رہے ہیں، ہمارے اپنے ہی کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں جی۔ یہ جو یہ مولانا صاحب کر رہے ہیں یہ کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہے، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے ایجنڈے پہ کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا جی، شاید آپ کو نظر آ رہا ہو جو آپ سوال کر رہے ہیں، مجھے پوری قوم کو نظر نہیں آ رہا. انہوں نے آگے لگانی ہے جی، گاڑیاں جلانی ہیں، ڈرائیوروں کو مارنا ہے، کلنڈروں کو مارنا ہے، رکشے توڑنے ہیں، گاڑیاں توڑنی ہیں، کاریں توڑنی ہیں، بلڈنگوں کو آگ لگانا ہے، ڈرامہ کر کے چلے جائیں گے اور غریب کی نسلیں بھوکی مر جائیں گی. غریب کا گھر کا چولہا جلنا بند ہو جائے گا، غریب پہ قیامت ٹوٹ جائے گی. ان کے مزے ہو جائیں گے، یہ اخباروں میں آ جائیں گے، یہ ٹی وی پہ آ جائیں گے، یہ میڈیا پہ ان کا نام آ جائے گا. بند کرو، یہ ظلم ہے اس قوم کے ساتھ، یہ نجائز کر رہے ہو اس قوم کے ساتھ، یہ قیامت ڈال رہے ہو اس قوم پہ. اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لو یار، جب اللہ تمہیں اقتدار دے گا تمہیں ملے گا. یہ اللہ کی دین ہے. اللہ دیکھو عجیب آپ صاحب کو، دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کو، دیکھو اور کئی بڑے بڑے مفتی ہیں، وہ اس چیزوں میں نہیں آتے ہیں.